جب پولیس لوگ فیل ہو جاتے ہیں، چور کو نہیں ملتا، تب کیا کرتے ہیں؟ سی آئی ڈی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جو ظاہری ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ بی ایس ایف ہے، آرمی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اور جو اندرونی معاملہ ہے وہ سی آئی ڈی ہے، ڈی آئی بی ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی کنٹرولنگ کا انتظام دو طرح سے ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک شریعت ہے، ایک طریقہ ہے۔ جو ظاہری ڈپارٹمنٹ کے فورس ہے اسی کو حافظ، قاری، مولانا، مفتی، محدثین، مفسرین کہی جاتی ہے، ان کی جماعت۔ اور جو اندرونی معاملے کو سمجھتے ہیں اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسے معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اسے ولی اللہ کی جماعت کہی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ جب دیکھا کہ ہاں نیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، لامذہبی اہل حدیث کی طرح سے بس ایسے کر کے نیت باندھ لیے، مولوی نے کہہ دیا بابو ایسا نہیں ہے، شریعت میں کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، ناک کے نیچے ہے، حدیث میں تحت السرہ کا لفظ ہے، ہم نے بتا دیا، اس نے ہمارے سامنے کر لیا، لیکن مرشد زبان سے بولتے نہیں ہیں، ان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ اگر دل کنٹرول ہو گیا تو سب کنٹرول۔ ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، یہ غوث ہے کون؟ کون ہے غوث؟ مجھ سے پہلے یہ حضرت میری تعریف میں بہت کچھ کہہ دیے، مگر میری تعریف مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے نا؟ تو ہم ڈائریکٹلی غوث سے پوچھتے ہیں کہ غوث آپ کون ہیں، آپ بتا دیجئے۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں لو انکشفت عورت مریدی فی المشرق وانا فی المغرب لسترتها۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا کوئی مرید نائب نہیں ہے، مرید دنیا کے پورب میں رہے، میں غوث پچھم میں رہتا ہوں، اور وہ کسی مصیبت میں آ جائے، یہاں تک کہ شیر کے جبڑے کے اندر آ جائے، اسی وقت اگر یا المدد یا غوث کہہ دے تو میں مغرب سے اسے مدد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم لوگ غوث کو پکارتے رہتے ہیں۔ یہ ایک لمبی جماعت جا رہی ہے، پارٹی کا جلوس ہو رہا ہے، پیچھے ایک شخص ہے، بولے یہی دابی تے لوڑ چھی لوڑ دو، بلہ زبان کے تھے لوڑ چھی لوڑ دو۔ پیچھے سے ایک شخص نے پوچھا بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ بولے آمی جانے نا کامریڈ جانے۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم، لیڈر جانتے ہیں۔ تو ہماری بات تو یہ ہے، ہم پیر اسی لیے پکڑتے ہیں جب میرا کیس سپریم کورٹ میں پہنچے گا تو ہم اپنے وکیل مرشد کو پیش کر دیں گے۔ میں نہیں جانتا ہوں، یہ جانتے ہیں۔ اب یہ دربار والا، یہ نظر والے اللہ کے بزرگ یہ فرمائیں گے میں نہیں، خواجہ اجمیری جانتے ہیں۔ وہ بولیں گے مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے باپ کے باپ کے باپ کے باپ ولیوں کا بادشاہ غوث اعظم جانتے ہیں۔ جب غوث اعظم تک بات پہنچ گئی کہ آپ کے غلاموں کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا ہے، غوث اعظم بولیں گے ارے مجھے کیا خبر، مجھے نہیں معلوم، میرا دادا مولا علی جانتے ہیں۔ اب بات جب مولا علی تک پہنچ جائے گی تو مولا علی سچ پائیں گے مجھے کسی بات کا پرواہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا سب سے بڑا لائر تو میرا سسر محمد رسول اللہ ہے۔ اب کیس جب میرے رسول تک پہنچ گئی تو رسول سے رب قدیر ارشاد فرمائیں گے جا مصطفیٰ، تیرے بچپن کے ایک اشارے سے میں نے چاند کو ہلایا تو بچپن کے ایک اشارے سے جنتی کو جہنمی کو جنتی بنا دوں گا۔
سبحان اللہ. کتنے آئے؟ مصطفیٰ کی ایک انگلی ہلی 70,000 جہنمی جنتی بن. سبحان اللہ. مگر رسول ٹھہر گئے، میں اب تک نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا مولا میں تو رحمت للعالمین ہوں. 70,000 کے بعد پھر کوئی دوسرا شخص آ جائے اور کہے میری شفاعت ہو جائے، اگر میں نہ کر سکا تو میں رحمت کا پیغمبر کیسے؟ رب قدیر نے کہا تیرا کوٹا میں نے 2 گنا کر دے، 1,40,000 کو لے جا. پھر میرے رسول نے کہا وہ تو ہو گیا، مگر 1,40,000 کے بعد اگر پھر کوئی عرض کر دے اگر میں نہ کر سکا تو پھر میری پروفیسی کا کیا حال ہوگا؟ تو خدا قدیر نے دیکھا کہ 2014 سال میں کچھ فتنے باز، جاہل، ان پڑھ، نہ ایک 70 عربی عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ شریعت کا قانون، جو اپنے بدن سے انگریز کے لباس کو نہ اتر سکا، وہ قرآن اور حدیث کا مفہوم کیا سمجھے گا؟ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کی ضرورت. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ میرے رسول پاک کے بارے میں شفاعت کی لمبی لمبی حدیث بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، بیہقی، مسند احمد وغیرہ وغیرہ کتاب میں صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے. مگر شفاعت کا مین پوائنٹ کو رب قدیر نے قرآن کے اندر بیان کیا تاکہ کوئی صحیح نہ کہہ سکے، کوئی ضعیف نہ کہہ سکے، کوئی موضوع حدیث نہ بول سکے. تو میرے رب نے کہا محبوب آج تو مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے، میں تو پرمیشن تجھے پہلے دے دیا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب میں نے تجھے ان لمیٹڈ شفاعت کی اجازت دے دی ہے. سبحان اللہ. جسے چاہے تو لے جا، لے جا. یہ لوگ اللہ کے رسول کے ذکر کو مٹانے کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں. مگر میرے رسول کی شان یہ ہے کہ جنت میں بھی رسول کا ذکر ہوگا، جنت میں، جہنم میں بھی رسول کا ذکر ہوگا. کیسے؟ جنت والے جنت میں جا کر جنت کے میوے وغیرہ کھائیں گے اور بولیں گے اللہ 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 الصمد، ہم نے مصطفیٰ کو مانا تھا اس لیے یہ جگہ مل گیا. سبحان اللہ. ذکر ہوئی نا. اور جہنم والے آگ میں جلیں گے اور بولیں گے ہائے افسوس، کاش اگر میں مصطفیٰ کو مان لیتا مجھے یہاں آنا نہ پڑتا. بے شک. تو جنت میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، جہنم میں بھی مصطفیٰ کا ذکر. مگر دونوں میں فرق یہ ہے، سنی جنت میں خوش ہو کر ذکر کرے گا، وہاں بھی جہنم میں مشکل میں پڑھ کر ذکر کرے گا. بے شک. سنی جنت میں خوشی سے ذکر کرے گا اور وہاں بھی جہنم میں افسوس سے ذکر کرے گا، مگر اس سمے کا ذکر کچھ کام میں نہیں آئے گا. بے شک. کیوں؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. رزلٹ ہونے سے پہلے ریویو کرنا ہے کرو، مگر یونیورسٹی کا رزلٹ اگر آؤٹ ہو گیا اور ریویو کا ڈیٹ بھی چلی گئی تو جتنی کوشش کرو نمبر نہیں بڑھے. تو جو کرنا ہے قبر میں جانے سے پہلے کرو، اس کے بعد پھر نہیں ہوگا. یہ لوگ خوب بخاری لے کر پڑھتے ہیں. ارے سن لیجیے نئی بات، قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3.
مگر بخاری شریف کے اندر صرف ایک سوال آیا ہے، وہ من رب کا بخاری میں نہیں ہے، ما دینوں کا بخاری شریف میں نہیں ہے، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل بخاری میں ہے۔ کائنات کا سسٹم کیا ہے؟ اگر 3 سوال دیا جائے، ان میں سے 2 میں فیل کر گیا تو وہ آدمی فیل ہوتا ہے، اور 2 میں پاس کیا تب رزلٹ اچھا ہوتا ہے، پاس کرتا ہے۔ مگر خدا کا قانون یہ ہے، من ربو کا میں فیل کر جائے میرا معاملہ ہے، ہم خدا دیکھ لیں گے۔ ماں دینوں کا میں فیل کر جائے ہم خدا دیکھ لیں گے، مگر کوئی محمد کے سوال پر پاس کر گیا ہم سے جنت میں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے بخاری کی بات کر رہا ہوں میں، بخاری کی۔ ہے کوئی جو مجھے بخاری شریف سے 3 سوال دکھا دے؟ نہیں، بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں کیوں آتی ہے؟ وہ عشق سے نہیں پڑھتا۔ ایک برتن ہے، پلیٹ ہے، اگر پلیٹ کو آپ بھر کے میرے سامنے لائیے گا تو ہم اس میں کیا دیں گے؟ پلیٹ میں اگر شراب ہو تو ہم شہد کو نہیں رکھ سکتے، دودھ کو نہیں رکھ سکتے۔ تو قرآن کے پاس جانا ہے تو جھولی کو خالی کر کے جانا ہے، جھولی کو بھر کے جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ یہ لوگ تو نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے ہے نا۔ کل مڈیا پور میں سوال آیا تھا کہ ذاکر نائک وہ دعا کے منکر ہیں۔ میں نے کہا دعا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ دعا بھی عربی ہے، مگر اس کا ایک عربی سائل کا معنی مانگنے والا بھی ہے، سوال بھی ہے، عربی میں دعا ہے۔ میرے باپ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسٹارٹ آف دی ورلڈ میں فرمایا اللہم انی اسألک، وہاں پر اللہم انی ادعوک نہیں کہا، اسألک۔ تو یہاں اسأل مانے دعا ہے، وہ سوال نہیں کرتے۔ تو سین والف لام اس کا معنی بھیک بھی ہے۔ تو بھیک کون مانگتا ہے؟ جو غریب ہوتا ہے، جو امیر ہے وہ بھیک نہیں مانگتا۔ تو میں نے کل کہا کہ ان لوگوں سے حدیث اور قرآن کی بات کیا کرو گے جو حدیث کو نہ پڑھ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں؟ اتنی سی بات کہہ دو کہ ذاکر نائک امیر ہو گئے ہیں، ہم لوگ مصطفیٰ کے در کے فقیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو امیر ہے وہ بھیک نہیں مانگے گا، جو فقیر ہوگا وہ بھیک مانگے گا۔ تو ہم لوگ در مصطفیٰ کے فقیر ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز کے بعد مانگتے رہتے ہیں کہ دے مصطفیٰ کے وسیلے سے دے، دے مولا دے۔ ذاکر نائک نے اگر بلیک مارکیٹ سے جنت کو خرید لیا ہے تو ہمیں کیا ہے؟ یہ بھوس تو دنیا میں چلتا